دنیا کی ترقی کے لیے، اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے، نمائش کے لیے، پردرشن کے لیے اگر عہدہ مانگتا ہے تو ایسے شخص کو عہدہ نہ دیا جائے۔ ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری پاک دامنی کو واضح کر دیا، تو یہ میرے اندر کی خوبیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں کہ رب ذوالجلال نے اس پورے محل کے اندر یوسف کو ذلیل ہونے سے بچا لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، جب کوئی آدمی کسی کے اوپر الزام لگاوے اور وہ الزام اگر جھوٹا ثابت ہو جائے، اتفاق سے آپ دیکھیں سماج اور معاشرے کے اندر اگر کسی صاحب حیثیت سے کوئی آدمی قریب ہوتا ہے تو سماج کا ہر آدمی اس کا پیر پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، غلط قسم کے الزامات لگاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دیتا ہے اور کوئی آدمی سنی سنائی ہوئی باتوں پہ یقین کر لیتا ہے تو صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکذب کا لفظ استعمال کیا وہ انسان سب سے بڑا جھوٹا ہے جو کسی کی بات کو سنے اور یقین کر لے۔ سماج میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر کوئی اچھا کر رہا ہے کسی کے قریب ہو تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس آدمی پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لوگوں نے وہ آدمی جو میرا مقرب تھا، قریب تھا، میرا عزیز تھا، اس کے سلسلے میں لوگوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، تو جو آدمی غلط بولے ہوتا ہے اس کے تعلق سے اس کے ذہن میں غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے تعلق سے غلط رائے قائم ہو جاتی ہے، لیکن جو آدمی اس کا عزیز تھا اس کی نظروں میں عزیز رہتا ہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بے گناہ ثابت ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام حیا اور پاک دامنی کے پیکر تھے، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خود سے قریب کیا۔ قرآن کی زبان میں وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو جب عزیز مصر نے دیکھا کہ یہ آدمی تو بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، زبان و عمل کے اندر بڑی حد تک مطابقت ہے، یہ آدمی غلط نہیں ہے، میری بیوی غلط تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو بلاؤ، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اسے کسی بڑے منصب پہ فائز کروں۔ پتہ یہ چلا کہ جب انسان پریشانیوں میں صبر کرتا ہے، مصیبتوں اور اذیتوں میں صبر و استقلال کا پیکر بنا رہتا ہے، اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں اس پہ ہوتی ہیں تو زندگی میں ترقیاں ہی ترقی ملتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے طلب کیا گفتگو کرنے کے لیے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کسی آدمی کو کوئی بڑا کام کرنا ہے، کسی آدمی کو بڑے منصب پہ فائز کرنا ہے، تو جو ذمہ دار آدمی ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ اس کو بلا کے اس سے گفتگو کرے۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ نکلتا ہے کہ انٹرویو لے۔ گویا قرآن حکیم اس بات کو بتاتا ہے کہ جب کسی آدمی کو بڑے منصب پہ فائز کرنا ہے تو جو آدمی اس کو منصب پہ فائز کرنا ہے، جو آدمی اس کو اس منصب پہ فائز کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ براہ راست جو ذمہ دار آدمی ہے، جو بادشاہ ہے، حاکم وقت ہے، کسی فیکٹری کا مالک ہے یا کسی بڑے عہدے پہ اس کو رکھنا چاہتا ہے، تو پہلے اس کا انٹرویو لے، بات کرے براہ راست۔ تو گویا انٹرویو کی تصدیق اور انٹرویو کی یہ تاریخ آج کی نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے ملتی ہے۔ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ۔ بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو بلاؤ، میں اسے بڑے منصب پہ فائز کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ بادشاہ مجھے بڑے منصب پہ فائز کرنا چاہتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام آئے، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ مجھے فوڈ منسٹر بنا دو، مجھے خزانوں کا مالک بنا دو، اس لیے انی حفیظ کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں، میں ایک ایماندار آدمی ہوں اور میں اس پورے معاملے کو جانتا ہوں کہ اس کو ڈیل کیسے کیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا
کہ کسی آدمی کو اگر بڑے عہدے پر اگر فائز کیا جائے تو اس کے اندر 2 خوبیاں تلاشنی چاہیے. پہلی خوبی تو یہ ہے، خاص طور سے اگر دین کا معاملہ ہو، اگر دعوت کا معاملہ ہو، دین کے کسی معاملے میں کسی آدمی کو اگر آپ منصب دینا چاہتے ہیں، کسی عہدے پہ بحال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس کا ماضی دیکھنا ہوگا، اس کا پاسٹ دیکھنا ہوگا. یہ دیکھنا ہوگا کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے انی حفیظ، وہ آدمی امانت دار ہے یا نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی سے دھوکہ بازی کرتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ فراڈ کرتا ہے، سماج کے لوگوں میں سود خوری کا کام کرتا ہے، غریب اور بیچار جو مجبور قسم کے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. دوسری خوبی یہ کہ جس منصب پہ آپ اس کو فائز کر رہے ہیں اس منصب کے لائق وہ آدمی ہے یا نہیں، اس منصب کے متعلق وہ جانتا ہے یا نہیں، اس کے تقدس کا اسے خیال ہے یا نہیں، اس کی کرسی کا بھرم رکھنے والا آدمی ہے یا نہیں. ایسا نہیں کہ کوئی بے دین آدمی ہے، نماز سے واسطہ نہیں، روزے سے واسطہ نہیں، اور آپ کہیے کہ اسے مسجد کا متولی بنا دو، اسے مدرسے کا ناظم بنا دو. تو اسلامی شریعت کا یہ نظام بتاتا ہے، بلکہ انسانی زندگی کا نظام بتاتا ہے کہ کسی نااہل کو اگر اہل بنا دیجیے گا تو وہ نظام خراب ہو جائے گا. کسی بھی آدمی کو اگر آپ کوئی آدمی اتفاق سے اگر پڑھ کے آیا ہے بیچارہ میڈیکل کر کے اور اس کو سائنس کی ٹیموں میں لگا دیا جائے کہ تم کو اس آسمان اور زمین پہ ریسرچ کرنا ہے، تو بیٹا بیٹھ کر کے وہ بور بنے گا، اس سے کوئی کام ہوگا نہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک تو امانت دار آدمی ہوں، چیزوں کی حفاظت کرنے والا آدمی ہوں، دوسرا یہ کہ میں اس کے تعلق سے جانتا ہوں. ہوا یوں کہ بادشاہ نے خواب میں دیکھا، اور یہ منصب اور یہ مقام حضرت یوسف علیہ السلام کو یوں ہی نہیں مل گیا، بلکہ بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی گائے ہے اور 7 موٹی گائے ہیں، اور 7 بالیاں ہیں، 7 سوکھی بالیاں ہیں اور 7 ہری بالیاں ہیں. بادشاہ نے اپنے نجومیوں کو بلایا، جو لوگ خواب بیان کرنے والے لوگ ہیں، خواب کی حقیقت اور تعبیر. تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا، جو تعبیر بیان کرنے والے لوگ تھے، جو خود کو بہت پڑھے لکھے سمجھتے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ قالوا اضغاث واحلام، یہ تو مطلب عجیب و غریب قسم کا خواب ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خواب پریشاں ہے، بے مطلب کا آدمی پریشان ہو جائے گا. پتا چلا عزیز مصر کو کہ میری ملکیت میں میرا غلام ہے جو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے. ساقی نے بتایا کہ اس کو بلائیے، وہ بتائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر کی. کیا کہا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ 7 سال اس پوری ریاست کے اندر خوشحالی رہے گی، اور 7 سال کے بعد قحط سالی کا دور آئے گا. 7 سال قحط سالی رہے گی، 7 سال خوشحالی رہے گی. اب اس سے نپٹنے کے لیے ظاہر ہے 7 سال خوشحالی اگر رہے اور اس کے بعد پھر قحط سالی آئے، تو خوشحالی کے بعد جو قحط سالی کا دور ہوتا ہے، جب تک آدمی پہلے سے اسٹاپ نہیں کرے گا تو قحط سالی کے دور میں کیسے سکون سے رہے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے یہ ذمہ داری سونپ دیجئے، میں مکمل امانت داری کا ثبوت پیش کروں گا، میں دیکھ ریکھ کروں گا، ہر طرح سے میں اس چیز کو جانتا ہوں، میں امانت دار آدمی ہوں. یہاں پر رک کر کے ایک بات اور کہنے کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کو کہا کہ میں اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہوں، جبکہ نبی کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عہدے کے لیے خود کو پیش کرے تو اس آدمی کو عہدہ مت دو. یہاں پر تطبیق کی کیا صورت ہوگی؟ تطبیق کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ کے رسول کا کہنا تو بالکل صحیح، لیکن وہ آدمی جو دنیا کمانے کے لیے، دنیا کی ترقی کے لیے، اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے، نمائش کے لیے، پردرشن کے لیے اگر عہدہ مانگتا ہے تو ایسے شخص کو عہدہ نہ دیا جائے. لیکن اگر کوئی شخص دنیا کے لیے نہیں بلکہ دین کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کوئی چیز مانگتا ہے، یہاں پر ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اتفاق سے کوئی آدمی، بہت سارے لوگ اگر جمع ہو اور کوئی بل، اگر کوئی مسئلہ اگر پاس ہو جائے اور اس بیچ میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی آدمی اس کا اہل نہیں ہے،
اور ایک آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ شاید میں اس کے ساتھ انصاف کروں گا، اس کے اندر دیانتداری ہے، اس کے اندر تقوی ہے، اس کے اندر پرہیزگاری ہے، تواضع ہے، خاکساری ہے، اور اگر خود کو وہ آدمی پیش کرتا ہے کہ میں اس کام کو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اگر شامل رہی تو میں اس کام کو بحسن و خوبی انجام دوں گا، تو وہ آدمی خود کو پیش کر سکتا ہے۔ لیکن پیش کرنے کے لیے کون آدمی؟ وہ نہیں جو خود کو ذاتی مفاد کے لیے سوچتا ہے، وہ یہ نہیں سوچے، ایسا آدمی نہیں جو یہ سوچے کہ مسجد سے اگر 50,000 روپیہ اگر سال میں آئے گا تو 20,000 ہم کیسے اپنے جیب میں رکھیں گے، ایسا آدمی نہیں جو کسی مدرسے کو چلاتا ہو اور یہ سوچتا ہو کہ اس کا ذمہ دار بن جائیں گے تو ہمارے پاس یہ انکم آئے گا، یہ انکم ادھر سے آئے گا اور اس سے ہم اپنی جیب بھریں گے اور اپنے مکان کو بلند کریں گے۔ اگر اس قسم کے احساسات ہیں تو ایسے شخص کو نبی کونین کی زبان میں کہ ایسے شخص کو عہدہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ ایسا شخص جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جس کے اندر دینداری ہو، اگر ایسا شخص خود کو پیش کرتا ہے کہ ہم اس کام کو بحسن و خوبی انجام دے دیں گے تو یقیناً اس کام کو انجام دینے کے لیے اس آدمی کی پیشکش کو بسر و چشم قبول کرنا چاہیے اور اسے کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایمانداری سے اس کام کو کر لیجئے گا تو آپ اس کام کو کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ ایک نقطہ، دوسرا نقطہ، ایک اور بات یہاں پہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام موحد تھے اور عزیز مصر موحد نہیں تھا، وہ اس کا دین الگ، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ایک پروردگار کو ماننے والا نہیں تھا، تو کیا ایک موحد کا مشرک کے یہاں نوکری کرنا مناسب ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک جمہوری ملک میں ہم رہتے ہیں کہ ایک مسلمان کیا کسی غیر مسلم کے یہاں نوکری کر سکتا ہے؟ اس آیت کریمہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ضرور کر سکتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا نظام ہے، اس کی ضرورتیں ہیں۔ اگر مختلف قوموں کے لوگ اس روئے زمین پر بستے ہیں تو آپ کٹ کر کے راستہ کو الگ کر کے دیوار اٹھا کے اپنی زندگی کا نظام نہیں چلا سکتے۔ ہاں، اب اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ آپ کی جو تعلیمات ہے، آپ کے جو اسلامی احکام ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی جو امانت داری ہے، آپ کا جو خلوص ہے، آپ کا جو تقویٰ ہے، اور آپ کو ایک پاورفل قوم کی حیثیت سے، ایک آئیڈیل انسان کی حیثیت سے جو آپ کا رول ہونا چاہیے وہ آپ کو رول ادا کرنا چاہیے، تاکہ آپ جس جگہ جائیں آپ کے رول کو، آپ کی کارکردگی کو دیکھنے کے بعد اگلا آدمی یہ سمجھے کہ مسلمان لوگ کتنے امانت دار ہوتے ہیں، کتنے سیدھے ہوتے ہیں۔ اس سے دو نقطہ نکلا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا کہ آدمی اگر غیر مسلم کی یہاں نوکری کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے فوڈ منسٹر بنا دیا، اسے بڑے عہدے پہ فائز کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس عہدے پہ فائز ہو گئے۔ اب صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ پہلے عزیز مصر اپنی بیوی کی بات مانتا تھا، اور اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام سے وہ متاثر ہو گیا تو یوسف علیہ السلام جو کہتے تھے وہ وہی کرتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک طرح سے مصر کی سلطنت پہ ایک پاورفل شخصیت کی حیثیت سے فائز تھے۔ قحط سالی جب آئی تو اس قحط سالی کی مار حضرت یوسف علیہ السلام کے گاؤں تک پہنچی، جہاں پر ان کے آباء و اجداد بس رہے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، وہاں تک قحط سالی آئی۔ جب قحط سالی وہاں پہ آئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ دیکھو قحط سالی بڑھ رہی ہے، تم لوگ ایسا کرو، عزیز مصر کے پاس جاؤ اور جا کر کے وہاں سے غلہ وغیرہ اسٹاک ہے وہاں سے لے کر کے آؤ۔ تو وہ لوگ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو روانہ کر رہے تھے کہ جاؤ، اور ایک لمبی مدت ہو گئی یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے بچھڑے ہوئے، ہمیشہ صبح شام سوتے جاگتے بس یوسف 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 چلاتے رہتے، دعا کرتے رہتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ یوسف کو، میرے یوسف کو بھیج دے، میرے یوسف کو بھیج دے۔ باپ سے بچے کو کتنی محبت ہوتی ہے نا، اگر بچہ دور چلا جائے، کھو جائے تو اس سے پوچھئے، اس باپ سے پوچھئے کہ اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بھیجا کہ جاؤ عزیز مصر کے پاس جاؤ اور غلہ لے کر کے آؤ وہاں سے،
جاتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کیا. کیا نصیحت کی؟ کہ دیکھو جب اس شہر کے اندر داخل ہونا تو ایک ساتھ مت داخل ہونا, الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا, اس لیے کہ تم خوبصورت ہو, دیکھنے میں اچھے ہو, کسی کی نظر لگ سکتی ہے, یا بہت ممکن ہے کہ کوئی حادثہ رونما ہو جائے تو سب کے ساتھ ہو جائے. یہاں پر کتنی بڑی حکمت دکھائی دیتی ہے. آپ سوچیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کہا کہ الگ الگ راستوں سے جانا, تاکہ اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ رونما ہو جائے تو بقیہ تو بچ جائے, کوئی بات اگر ہو جائے. اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی لوگ جب پہنچے غلہ لینے کے لیے, ایک مدت بیت گئی تھی, ایک چھوٹے سے بچے کو کنویں میں ڈھکیل کے آئے تھے بھائی لوگ, اور وہ بچہ ترقی کر کے عزیز مصر کا دایاں ہاتھ بن گیا ہوا ہے, پوری سلطنت اس کے قبضے میں. جب بھائی لوگ گئے تو چونکہ چھوٹا بچہ تھا, شکل بدل گئی تھی, بھائی لوگ تو پہچانے نہیں, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے دور سے دیکھا تو پہچان لیا کہ میرے بھائی لوگ آ گئے.